جن اسناد میں متن کا ایشو نہیں ہے اور ہاں چین جن کی ٹھیک ہے، آپ نے تو ان میں بھی ابہام پیدا کر دیا اس تو ہم اسٹیٹمنٹ تو کے خود بعد. ہی کہتے ہیں بھیا خبر واحد جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے، وہ قطعی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ظنی اور قطعی کا کانسیپٹ بھی ہے. ظنی کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ لائکلی یہ حدیث صحیح ہے. قطعی کا مطلب یہ ہے کہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ یہ حدیث زبردست صحیح مفتی ہے. صاحب، یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ موسٹ لائکلی. کیا ہاں ہمارے پریکٹس جو ہے سب کانٹینٹ کی حد تک لے لیتے ہیں، کیا ہماری پریکٹس جو حدیث ہے وہ اس روشنی میں ہوتی ہے کہ یہ موسٹ لائکلی ٹھیک ہیں، یا وہ آلموسٹ ان کو واجب یا فرض ٹائپ ان کو صورتحال دی جاتی ہے، اور جس کو کہا ہمارے جاتا ہے کہ جو حدیث ڈینائی کرے وہ آپ میرے بھائی صحیح خارج صرف کر دیجیے. سب کانٹیننٹ اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا چلتی ہی ہے موسٹ لائکلی پر. دنیا ہی چلتی ہے موسٹ یہ لائکلی پر. مفتی صاحب بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ اس پہ غور کریں. میں اس کی جی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر مان لیجئے عدالت میں آپ نے ایک ملزم کے خلاف کچھ ثبوت پیش کیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثبوت 100% ایکوریٹ ہوں. اس کے باوجود بھی عدالت جو ہے وہ شخص کو مجرم مانتی ہے. مثلا کسی آدمی کا ڈی این اے کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جائے وقوع پر، قتل کی جگہ پر، اور وہ اس کا ڈی این اے کسی سے میچ ہو گیا. یہ کیا ضروری ہے کہ اسی آدمی نے قتل کیا ہو؟ دیکھیے لیکن یہ اس کے بالکل، خلاف ثبوت بن جاتا میں ہے. آپ کے ساتھ ہوں اس میں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہتے ہیں کہ تمام جی حدیث بعد میں فیبریکیٹ، لیکن یہ موسٹ لائکلی والی جو بات ہے یہ مجھے اچھا لگا سن کر. اور لیکن اس اسپرٹ میں مجھے وہ فالو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ وہ اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اس کو حجت مطلب اسی باقاعدہ. طرح سمجھا، چونکہ دنیا اسی طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. میں نے تو آپ کو یہ عدالت کی دنیا کو مثال دی. آپریٹ کرنا مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے، دین میں جہاں ایبسولوٹزم کیونکہ وہاں زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، وہاں پھر حدیث کو جب اس طرح بھائی ایک حدیثیں بھی تو ہمارے لیے ہیں نا، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہیں. تو ہم دنیا میں جس طریقے سے دنیاوی مسائل کو آپریٹ کرتے ہیں اور چلاتے ہیں سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے حدیثیں بھی ہیں کہ ہم ظن غالب، اس کو بولتے ہیں ظن غالب، اسٹرانگر اسمپشن. اسٹرانگر اسمپشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی، اس حدیث میں بظاہر یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ کسی راوی سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی، تو موسٹ لائکلی یہ حدیث ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہاں تک کہ اس سے اسٹرانگر کوئی دلیل آ جائے جو اس کو نیگیٹ کر دے تو بات الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک میں جو جملہ آپ نے کہہ دیا اس کے بعد میری مزید بحث اچھا میں اس چلتی پہ نہیں. جی اگر حضرت اجازت دیں تو ایک جی دو بات کہنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں دو الگ مسئلے ہیں. ایک ہے حجیت حدیث، وہ تو نص قطعی سے، یعنی نص قطعی سے آپ کے سامنے آتی ہے. حجیت حدیث یا حجیت سنت جو بھی آپ بولنا چاہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین تفسیر جو کہ قرآن سے، وہ تو نص قطعی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ بیان کر دیں کہ جو ان کے اوپر نازل ہو. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا تبیین کرنا یہ خارج از قرآن سمجھ آتا ہے آپ کو. تو نص قطعی سے حجیت حدیث یا حجیت سنت کا تو پتہ چل گیا. اب اس کی جو اختلافات ہیں یہ حجیت کو ساکت نہیں کرتے، یہ تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں. اب خود قرآن نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے اور آپ کو ذرائع پر شک گزرتا ہے تو آپ تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد آپ حق تک پہنچیں. یہ اتنی سمپل بات ہے. اب یہ نہیں، کہنا کہ اس میں عامر بھائی فلاں مسئلہ حدیث پہ یہ ہے. یہ حکم لگا ہے یا فلاں حدیث پہ لگا ہے تو پورے کے اوپر کوشچن مارک لگ گیا ہے. تو اسکیپٹک گنوسٹک بھائی مجھے یہ بتائیں، نہ اس سے کوئی دنیا کا شعبہ بچے گا، نہ عدالت بچے گی، نہ فیملیز بچیں گی، کوئی بھی نہیں بچے بالکل گا. بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ لیکن عامر بھائی بہت بڑا آپ اپنی بیوی کا کال پر یقین کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہی. آپ کے بچے آپ کے کال پر یقین کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے میں یہ آپ کو جی بتا رہا ہوں. بالکل آپ نے 100% ٹھیک بات کی. ہم تو مانتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہی اپلائی. ورنہ ایک شک ہوگا تو اسکیپٹک اگنوسٹک بھائی سارے ہی اگنوسٹک ہو جائیں گے. یہ بھی اچھا سمجھیں. میں ایک میں چیز اس کا کا جواب دے لوں. جی نہیں میں دیکھیں میں سمجھ گیا آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے نا وہ یہ ہے کہ چلو یہ تو دنیا کر رہی ہے نا، حدیث کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ حدیث تو ہر ایک ڈیفینیٹ ہونی چاہیے تھی نا. یہ آپ نے مجھ سے شاید اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سوال کیا تھا اف جی آئی جی ایم ناٹ. بالکل بالکل کئی سٹریمز پہ. اور آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ بھئی نبی کی پھر وہ حیثیت ہونی چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ جو میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی، اگرچہ آپ کسی اسٹریم میں گئے تھے حارث سلطان کی، شاید آپ کو وہاں میرے سے جواب پر اعتراض ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ خدائی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جو اصول ہیں اور جو فروع ہیں ان کے درمیان فرق ہو. حدیث متواتر سے اور قرآن کی آیتوں سے اصول نکلتے ہیں، اور فروع میں عمل کرنے نہ کرنے، کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ خدا کے اوپر ایمان لانا ہے. اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ جی اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس طرح آدھے پر ایمان لے آئے، پونے پر ایمان لے آئے، سیدھا ہو کر
رات میں لے آئے دن میں لے آئے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایمان لانا ہے تو ایمان لانا ہے 100%، اس میں کسی تفصیل کی مزید کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. تقدیر کو ماننا ہے تو ماننا ہے، ٹھیک ہے. نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کہے کہ 3 پڑھنی ہے کہ 5 پڑھنی ہے. لیکن تفصیلات میں کہ کیسے پڑھنی ہے، کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے ہیں، اس میں اختلاف ہے، اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس فرق کو باقی رکھنے کے لیے حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہوں کہ جن کا جو جن پر ظن غالب کی بنیاد پر، اسٹرانگر اسمپشن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. جی مفتی صاحب، یہ لاسٹ ٹائم آپ نے بھی کیا تھا، مجھے یہ بالکل بھی مطمئن نہیں کر سکا لاجک. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اگر تو کچھ چیزیں رکھنی تھیں، آپ سمجھ لیں کہ انسانوں کی کچھ فہم پر چھوڑنی تھیں، تو اس میں نبی کے قول کو ابہام کا شکار بنانا کہ انہوں نے کہا تھا یا نہیں بنانا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے ان کی ڈسرسپیکٹ کا بھی آنسر نکلتا ہے کہ اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. صحابہ کے لیے ہر حدیث متواتر تھی، ان کے لیے خبر واحد نہیں تھی. بالکل صحیح. ٹھیک. اب صحابہ کے لیے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے ہوئے دیکھا، سنا اور جو کرتے ہوئے دیکھا، اس پر اسی طریقے سے، اگر اس چیز پر عمل کرنا ضروری تھا تو اس پر اسی طریقے سے عمل کرنا اس صحابی کے لیے ضروری تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کے حوالے سے الگ الگ سٹیجز آئے ہیں. مثال کے طور پر شرابیں ایک دم بین نہیں ہوئی، اسی طریقے سے نماز کی جو مکمل کیفیت ہے وہ ایک دم نہیں آئی ہے، کبھی کچھ آہستہ 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 اس کے اندر پروگریشن ہوا ہے. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ فی کل رفع و خفض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھنے بیٹھنے پر رفع یدین کرتے تھے، ہر اٹھنے بیٹھنے پر، یہاں تک کہ اگر سجدے سے ایک مرتبہ اٹھیں تو بھی رفع یدین. اس حدیث کے اوپر اتفاق ہے ائمہ اربعہ کا، علماء کا، کہ اس میں پروگریشن ہوا ہے. وہ پروگریشن اس طریقے سے ہوا ہے کہ نہیں، بعض جگہوں پر پھر بعد میں رفع یدین کو، ہاتھ اٹھانے کو ختم کر دیا گیا. اب جو حنفی پوزیشن ہے وہ آگے تک گئی ہے کہ نہیں، ہر جگہ پہ ختم کر دیا گیا سوائے نماز میں شامل ہوتے وقت اس جگہ باقی رکھا گیا. شافعی اور حنبلی یہاں تک پہنچے کہ نہیں، ہر جگہ پہ ختم کر دیا گیا، لیکن صرف رکوع میں جاتے ہوئے رہ گیا اور رکوع سے واپس آتے ہوئے رہ گیا، باقی جگہ ختم کر دیا گیا. لیکن ختم کرنے پر سب کا اتفاق ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابی کے لیے جس طرح اس نے دیکھا اسی طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جب وہ حدیثیں بعد میں گئی ہیں تو اب اس کے اندر بھول چوک کا امکان ہو گیا، تو اس میں نبی کا درجہ کم نہیں ہوا، ورنہ صحابہ کے لیے کچھ نبی کی باتیں ماننی چاہیے تھی. جی یہ لیکن بہت ہلکے معاملات ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. وہ 11,000 وولٹ کا ٹاپک ہے، جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن کی بھی کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی نہیں ہے، اور ایون قرآن کی ترتیب بھی، چلیں ترتیب نہ بھی لیں تو کون سی آیت کہاں لی جائے گی، اور ناسخ منسوخ والا جیسے میں نے ذکر کیا وہ بھی حدیث میں اس سے رہنمائی لی جاتی ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت 100% منسوخ نہیں ہے، 100% نہیں، لیکن کون سی آیت منسوخ ہے کون سی نہیں ہے، یہ کیا اس کے لیے حدیث سے دلیل نہیں لی جاتی؟ نہیں، دلیل لی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ نسخ جو اختلاف ہوا ہے نا کہ کون سی آیت منسوخ ہے، اب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ انجینئر صاحب، پھر انجینئرنگ گڑبڑ ہو جاتی ہے دین کی. نہیں، میں ان سے بالکل اس معاملے میں متاثر نہیں ہوں، میں نے صرف ان کا فریز یوز کیا 11,000 وولٹ. ہاں، تو بات یہ ہے کہ جو نسخ کا جو لفظ ہے نا، چونکہ تھوڑا سا بورنگ ٹاپک ہو جائے گا، نہیں میں مختصر کر رہا ہوں کہ نسخ کا جو لفظ ہے وہ متقدمین کے یعنی جو ارلی اسکالرز ہیں ان کے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور جو بعد کے اسکالرز ہیں ان کے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا. جو ارلی اسکالرز ہیں ان کے یہاں کسی بھی طرح کے امینڈمنٹ کو، مثلا کوئی آیت جو ہے جنرل ہے اس کو خاص کر دیا گیا، اس کو نسخ مانا جاتا تھا. لیکن متاخرین کے یعنی جو بعد والے اسکالرز ہیں، کینسلیشن اور ایبروگیشن کو انہوں نے نسخ مانا. آج جب نسخ کا لفظ بولیں گے تو ہم بعد کی جو آج کی اصطلاح ہے اور اس کے مطابق بولیں گے، جو متقدمین کی اصطلاح ہے اس کے مطابق نہیں بولیں گے. لیکن اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے مسلمانوں میں، علماء میں اختلاف ہو گیا کہ کتنی آیتیں منسوخ ہیں، یہ وجہ رہی. دیکھیں اس میں مفتی صاحب وہ مسئلہ بہت گہرا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ جو مختلف تعریفیں یا مختلف ابھی تک جو اگریمنٹ نہیں ہے اس کے بھی پیچھے حدیثیں ہی نکلتی ہیں کہ اس وجہ سے یہ والا لاجک لیا گیا، اس وجہ سے یہ. اور جو قرآن کی کمپائلیشن ہے وہ بھی جس مطلب سمجھ لیں جس طریقہ کار سے حدیث آئی اسی طریقے سے قرآن پاک آیا. فرق کیا ہے؟ اب دلیل کیا؟ ایک جملہ یہ کہ وہ آپ یہ دلیل کہ قرآن ہولی پروفٹ کے ٹائم پہ ہی مکمل کیا گیا تھا، اس کی دلیل بھی احادیث سے ہی لیتے ہیں. قرآن کے اپنے انٹرنلی پورے کمپلیٹ ہونے کا کہیں کوئی قرآن میں کوئی فارمولا یا کوئی کسی قسم کا کرسٹل کلیئر بات نہیں ہے، وہ بھی حدیث سے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد صرف ایک یا دو آیتیں
نازل ہوئی ہیں, صرف 1 یا 2 آیتیں. یہ قرآن میں دین کو مکمل کر دیا گیا. اب اگر مان لیجئے 1 یا 2 آیتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد میں نازل ہوئی ہیں, تو یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ قرآن میں تو لکھا نہیں ہوگا, یہ تو حدیث میں لکھا ہوگا. آپ کہہ دیجئے حدیثیں غلط ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن یہ آیت تو موجود ہے نا, الیوم اکملت لکم, کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹائر قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا, تو قرآن سے تو ثابت ہو گیا وہ بالکل وہ نازل ہونے پہ نہیں ڈاؤٹ یہ ہے کہ جو نازل ہوا تھا کیا اسی حالت میں آگے پہنچ گیا یا نہیں پہنچا. اب یہ والی بات قرآن میں کیسے لکھی گی؟ اس کے لیے تو پھر قرآن کا مسلسل نزول دیکھیں ذرا وہ یہ سوال کیسے جمپ کیا انہوں نے. یہ والی بات نہیں, میں بڑا کلیئر مجھے ایک بات بتاؤ یار, حدیث میں ہی آئے گا ایک قرآن کس طریقے سے جمع کیا گیا, کس طریقے سے آیا, کیونکہ قرآن جمع ہو رہا ہے. قرآن میں کہاں سے آئے گا کہ کیسے جمع ہو اور کیسے آگے پہنچا؟ یہی وہ تو خود جمع ہو رہا ہے. اس پوائنٹ کی گہرائی کو جس دن سمجھ گئے نا, میں گہرائی سمجھ گیا ہوں. میں نے آپ کی چینجنگ دیکھی ہے کہ جب مفتی صاحب نے آیت پڑھی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سوال کو چینج کر دیا. نہیں آپ میرا سوال, میں نے کہا تھا کہ قرآن اسی ذریعے سے آیا جس ذریعے سے حدیث, اور مگر قرآن میں وہ چیز نہیں آئے گی نا, قرآن میں وہ چیز نہیں آئے گی, کیونکہ آپ ایک چیز کے بارے میں, آپ ایک انسیڈنٹ کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسے آیا, وہ کیسے ہوا, یعنی قرآن کیسے کمپائل ہوا, وہ قرآن میں کیسے آئے گا. اصل سوال ہے نا میرے بھائی, کیسے میں جو اصل سوال ہے کہ کیا قرآن پورا اوتھینٹک پہنچا, وہ کیسے سے مراد یہ نہیں ہے. بالکل پہنچا. اب اس کا ذکر دلیل لیتے نہیں, اور اوتھینٹسٹی کی بنیاد تواتر طبقہ ہے نا, میں تو بات ہو چکی اس پر. تواتر پہ تو پھر وہ اس کے علاوہ بھی اگر حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, اس میں ایک تو تواتر طبقہ کی یا تواتر علمی جو ہے, جس کو حضرت نے بیان کر دیا کہ علم کیسے ٹرانسفر ہوا, پورے کے پورے لوگ وہاں پر. اس کے علاوہ بھی اگر حدیث سے بھی آتا ہے تو ٹھیک ہے, حدیث سے آ رہا ہے, اس میں اعتراض کیا ہے؟ نہیں, ان کا اعتراض عامر بھائی یہ ہے, جس کو آلریڈی ہم اس کا جواب دے چکے, کہ ان کا جواب یہ ہے کہ جب حدیثیں ظنی ہیں, خبر واحد ظنی ہے, تو آپ ایک ظن کی بنیاد پر یہ طے کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور یہ وہی قرآن ہے جو نازل ہوا. ایگزیکٹلی ہے نا. تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد تواتر طبقہ کی بنیاد پر یہ طے ہوا کہ یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. تو ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, بلکہ ایک چیز دوسرے کو انڈورس کر رہی ہے, لہٰذا یہ چیز آتھینٹیکلی پروون ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے. جی, یہ ایک دوسرے کو. اور دوسری چیز یہ ہے, دوسری چیز یہ ہے, اگر یہ حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ خبر واحد کے تھرو, تو پھر یہ اپنے دوستوں سے جا کے پوچھیں کہ جنہوں نے پروگرام کیا ہے, ان کا ایک دوست تھا بڑا پیارا, اس نے تو پورا پروگرام کیا, وہ کہتا ہے جی پورا قرآن جو ہے وہ خبر واحد نہیں ہے, صرف آخری سورہ توبہ کی آیت ہے. کیونکہ جب حضرت زید بن میں ماسک والے دوست کی بات کر رہا ہوں, زید بن, اللہ معاف کرے, چلے ٹھیک ہے, پھر لڑائی ہوگی, ویسے آپ صلح کی بات کر رہے. تو زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو کمپائل کر رہے تھے بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں, تو وہ پورا پروگرام کر کے کہتا ہے جی دیکھیں مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس تواتر سے قرآن پہنچا ہے, ایک آیت سورہ توبہ کی جو آخری ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے صرف ایک آدمی سے ملی, ٹھیک ہے. جی, تو لہذا وہ خبر واحد ہے کہ ان صاحب کو اگر 4 آپشنز ملے نا کہ یہ ہولی پروفٹ نے یہ 4 کام کیے تھے, جو ان کی نظر میں سب سے برا ہوگا نا, وہ کہتے ہیں یہی اصل ہے, ان کو تو چھوڑ دینا. تو بس اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اچھی بات کہہ دی, یہ اسکیپٹک ایگنوسٹک نے اچھی بات کہہ دی, ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ظنی پر کھڑے ہیں, آپ کے کچھ دوست بھی ظن پر ہیں, آپ بھی. بات یہ کہہ کر رخصت لیتا ہوں, وہ لمبی اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو کنٹینیو کر لیتے ہیں, کہ جو آپ نے کہا نا دونوں ایک دوسرے کو انڈورس کر رہے ہیں, یہی سرکولر لاجک میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سرکولر لاجک ادھر قرآن اور حدیث میں بہت سرکولر لاجک. میرے بھائی لاسٹ پوائنٹ اب میرا ہے, سرکولر لاجک اس وقت ہوتی جب ہم قرآن پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے اور اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ سرکولر لاجک ہے. ایک آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا, اور دوسرے طریقے سے جس کو ہم تواتر طبقہ کہتے ہیں, یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. دونوں الگ الگ ہیں, لہٰذا کوئی سرکولر ریزننگ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ان سے ختم کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو مجھے بتا دیں, مجھے کوئی اور سورس بتائیں ایکسٹرنل قرآن کی کمپائلیشن کا, ڈیٹیلز چاہیے. تو سرکولر ریزننگ کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ میں بتاتا ہوں سرکولر ریزننگ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں میں چھوڑ دیں گے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی رکھیں, ورنہ چلتا ہی رہے گا.
چلیں بات تو آئی گئی بہت شکریہ حضرات, بہت شکریہ, ہاں. تھینک یو سو مچ. اور ایک بس بات تھی کہ آج 6 پینلسٹ تھے, وہ آج تو وہ حساب تھا کہ وہ ٹیکسی 4 لوگوں نے شروع کی تو خود ہی اندر بیٹھ جاتے تھے, وہ سواری ملتی نہیں تھی, بہت آج لمبی لائن تھی. نہیں وہ اصل میں مجھے تھوڑا سا تاخیر ہوئی, میری کلاس تھی, تو میں نے اپنے احباب سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ لوگ ذرا سنبھالیں, اتنے میں آتا ہوں, تو یہ رہی بات. چلیں, تھینک یو سو مچ چلیں جی. عامر بھائی, تھینک یو.